अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब भी आ रही है। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों का रिएक्शन आया है ना। तो ये आप लोगों ने ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है पढ़ा इसके बारे में? इस्लामिक आइडियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक अजीमुशान इस्लाही जलसा आम बराए ख्वातीन और बच्चियां यानी लड़कियां। मेरी आवाज़ आ रही? जी आ रही है। हाँ, तो जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है पढ़ना तो मैं कोशिश कर लेती हूँ थोड़ा सा आपको बताने की इसके बारे में, है ना। ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना यूसुफ यासीन सिद्दीकी साहब नदवी दामत बरक़ात, है ना। और मेहमान खुसूसी ख़तीब बकमाल हज़रत मौलाना मुफ्ती अली क़दर हुसैनी साहब नदवी दामत बरक़ात अलैहि। और नायब काजी हैं शहर भोपाल खतीबुल अस्र हज़रत मौलाना मुफ्ती यासिर कुरैशी साहब नदवी दामत बरकातहुमुल आलिया। और उस्ताद बाकी और भी लोग होंगे, है ना। मस्जिद पीर साहब में हर जुमेरात को तजवीदुल कुरान पढ़ने वाली तकरीबन 40 मस्तूरात यानी औरतों और लड़कियों को इनामात तकसीम किए जाएंगे। और 3 महीने का कोर्स मुकम्मल करने वाली औरतों और लड़कियों को भी सर्टिफिकेट नवाजे जाएंगे, है ना। और इस्लाही मुआशरा और इर्तिदाद के खतरात व तजवीद की अहमियत। तमाम ख्वातीन ईमान व दयानत से पुरखुलूस शिरकत की दरख्वास्त है। तमाम ख्वातीन से और लड़कियों से बच्चियों से इसकी दरख्वास्त है कि वो 30 तारीख को जुमेरात के दिन जुमेरात 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मस्जिद पीर साहब पीर गेट जो गजक राजा गजक वाले हैं उनके सामने बिल्कुल है ये मस्जिद पीर साहब वाली। पता है सबको? जी आइए हम सब अपनी जिंदगियों को कुरान व सुन्नत के सांचे में ढालने का अज़्म करें इंशाअल्लाह। कहें सब मिलके इंशाल्लाह। हाँ। तो देखिए ये आपके सबके समझ में आ गई है ये चीज़। तो आप लोग कोशिश करें कि अपने आसपास के लोग भी जो आपके कहने से मान जाएं तो आप उनको दावत दीजिए इस चीज़ की कि जुमेरात के दिन सभी लोग, ये नहीं है कि सारे जो पढ़ने वाले हैं वही जाएं, अपने रिश्तेदार आस पड़ोस वाले और जो भी जान पहचान वाले हैं उनको भी दावत दीजिए। और पीर गेट पे है पीर साहब वाली मस्जिद, राजा गजक वाले हैं उनके सामने, गजक की दुकान के सामने है पीर साहब वाली मस्जिद। आया समझ में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जो मस्जिद में टेस्ट लिया था अप्पी ने यासीन शरीफ का, जो अप्पी वहाँ पढ़ाती हैं हर जुमेरात को जो क्लास होती है अप्पी की तजवीद की, उसमें अप्पी ने टेस्ट लिया था वहाँ पर, उसके भी इनामात बांटे जाएंगे। जो वहाँ पर जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा उनको वहाँ पर इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों ने लेवल 1 और लेवल 2 के जो एग्जाम्स दिए हैं, अभी टेस्ट दिए हैं जो, उसके भी सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे वहीं पर। तो आप सब जिसने लास्ट 3 मंथ का जो कोर्स करा था उसके टेस्ट दिया था, वो सब भी वहाँ तशरीफ लेकर जाएं। मस्जिद पीर साहब 11 बजे मौजूद है ना बहुत से लोग इसमें, यहाँ पर अभी तो खैर जुड़े भी नहीं है पूरे। रहमत नूर साहिबा आपने भी दिया था एग्जाम। जी अस्सलाम वालेकुम।
آفرین اظہر صاحبہ آپ نے بھی دیا تھا. جی اپی. باقی تو سب نئے دکھ رہے ہیں، جوہی، نشاط، یہ ڈاکٹر غفرانہ، امرین آپ کون سی والی امرین متین ہی ہیں آپ، ہے نا؟ امرین متین. جی آپ نے بھی دیا تھا کیا ایگزام؟ نہیں، پچھلی بار والا نہیں دیا میں نے. نہیں دیا نا، ٹھیک ہے. تو آپ سب جنہوں نے ایگزام دیا ہے وہ سب بھی وہاں پہنچے ہیں. آپ سب بھوپال کے ہی ہیں نا؟ جی تو آپ سب وہاں پہ پہنچیں. اور خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بچیوں کو، اسکول کالجز کی بچیوں کو خاص طور پر وہاں بھیجیں، لے کر جائیں، خود سے لے کر جائیں اپنے ساتھ، ثواب جاریہ کے طور پہ. کچھ سنیں گی، کچھ کان میں جائے گا، کچھ دل پر اٹھے گا، اور انشاءاللہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں گی اور اس پہ فالو کرنے کی کوشش کریں گی. ہمارے ذریعے اگر ایک دو بچیاں بھی اپنی صحیح راہ پکڑ لیں گی تو بہت ہمیں زندگی بھر اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور ابھی آج کا وقت سبھی کو پتہ ہے، آج کا دور سبھی کو پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ بچیوں کی اصلاح کی جائے، ان کو صحیح روشنی دکھائی جائے، کیونکہ غلط راستے دکھانے والے تو کافی لوگ ہوتے ہیں لیکن صحیح دکھانے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اسلام کی روشنی میں مفتی ہمارے علی قدر صاحب اگر اپنے بیان سے جو باتیں ان سے کہیں گے، اصلاحی باتیں، وہ ان کے کانوں تک پہنچیں گی، انشاءاللہ دل تک جائیں گی، تو انہیں زندگی بھر یاد رہیں گی وہ. تو ضرور سے محنت کریں اپنے خاندان میں، اپنے آس پڑوس میں، کہ بچیوں کو بھیجیں یا پھر خود سے لے کر جائیں. تھرسڈے کو ہے، جمعرات کو اسکول ہوگا، پر ایک آدھ دن کی اگر چھٹی کرا لیں یا ہاف ڈے کرا لیں تو کوشش کر کے لے کر جائیں، ان کو وہاں پہنچائیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اپی ٹائمنگ کیا رہے گی؟ 11 بجے سے 11 سے 1:45 تک کی رہے گی، 1:30 تک کی جی رہے گی، 1:45 تک کی، کیونکہ نماز ہو جاتی ہے پھر 1:45 سے جی اذان. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو پوری کوشش کریں آپ لوگ، فلائرز بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے جو گروپس ہوتے ہیں نا، صرف اسٹیٹس پہ ہی نہیں ڈالیں، جو گروپس ہوتے ہیں ہمارے پرسنل، فیملی کے، فرینڈس کے، اسکول کے، کالجز کے، اس میں بھی ڈالیں اور اس میں بھی پوسٹ کریں. اردو کے علاوہ ہندی میں بھی شام تک آ جائے گا تو آپ اسے بھی پوسٹ کر دیں. اسی لیے آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیا گیا ابھی کہ آپ لوگ آسانی سے اسے سن لیں، سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اب کلاس کا آغاز کر لیں. اور پلیز تھوڑا سا 2:15 تک ریڈی رہا کریں، کیونکہ کلاس 2:15 سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں تاکہ کہ کورس زیادہ اچھے سے ہو، زیادہ اچھے سے آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اب کلاس اسٹارٹ کر لیجیے آپ لوگ. ناہدہ صاحبہ آپ درود شریف پڑھا لیجیے، کلاس شروع کر دیجیے. جی چلیے ہم درود شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. یا محمد. وعلی آل محمد. وعلی آل محمد. كما صليت على إبراهيم. كما صليت على إبراهيم. كما صليت نہیں صليت. كما صليت على إبراهيم. كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ربي يسر ربي 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 يسر يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير الخير خير وبك خير نستعين وبك نستعين وبك نستعين وبك نہیں وبك وبك بازر بی وبك نستعين وبك نستعين يا فتاح يا يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب زدني علما ربي زدني علما دیکھیے آپ لوگوں کو جو بتایا ہے آج کل ہمارا ماحول مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ابھی جو لڑکیاں ہیں، ہم سب عورتیں ہیں اور جو لڑکیاں ہیں، ان کو صحیح راستہ دیکھنا ہے۔ جب ہم اور ہماری جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں، وہ صحیح راستہ چنیں گے تو ان کی بھی آنے والی نسلیں انشاءاللہ سنور جائیں گی۔ تو ہم کو تھوڑا سا ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، ہمیں گھر کے اندر دین کا ماحول بنانا ہے۔ جب تک ہمارے گھروں میں دین کا ماحول نہیں ہوگا صحیح تو ماحول صحیح نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو ہمیں گھر میں تھوڑا سا بچوں کو سکھانا ہے۔ بہت سے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا بھائی ہمارے دین میں کیا کیا ہے، کون کون سے پیغمبر ہیں۔ تو بچوں کو تھوڑا سا پیار محبت سے تھوڑا سا ان کے جیسے ایک پتھر پہ بوند گرتی رہتی ہے تو وہ اس پہ بھی ہو جاتا ہے نشان۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے ماحول کو تھوڑا سا سنوارنے کی ضرورت ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں، یہ جو تقریبات رکھی جاتی ہیں سمجھانے کے، آج کل کے بچوں کو لڑکیوں کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ تو ان کے لیے تھوڑا سا کریں کہ ان کو لے کر جائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں سب، ہے نا۔ اس لیے ہو رہا ہے یہ جلسہ بھی۔ تو چلیے اب ہم ابھی جو نئے لوگ ہیں، آج کسی کی پہلی کلاس ہے؟ جی
کیا نام ہے آپ کا؟ میرا غفرانہ خان ہے. اچھا جی، آپ غفرانہ صاحب ہیں جی. تو آپ کی ابھی پہلی کلاس ہے نا؟ آج پہلی کلاس ہے. جی. اور کوئی ہے؟ جو آج جن کی پہلی کلاس ہے نا، ویسے تو اٹینڈنس ہوگی تو انشاءاللہ اور سمجھ میں آ جائے گا، ابھی اور لوگ جڑ جائیں گے، ابھی تو بہت کم جڑے ہیں. تو تھوڑا سا ہم جب تک جو پچھلا ہم نے جو مخرج پڑھے ہیں تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں نا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی. دیکھیے تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں، اگر کسی کو تھوڑا تھوڑا کنفیوژن ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا. حرف تحجی، حرف تحجی 29 ہیں، 29. اور جو حرف ہوتے ہیں الف با تا سا، یہ حرف تحجی ہیں، ہے نا. انہیں حرف کہتے ہیں، اور جو ان کے نکالنے کی جگہ ہے، طریقے ہیں، ان کو مخارج کہتے ہیں. مخرج ایک، مخارج ایک سے زیادہ، ہے نا، جمع واحد. تو یہ جو مخارج ہیں وہ 17 ہیں. اب آپ سوچیں گے کہ وہ مخارج حرف تو 29 ہے، مخارج کیسے 17 ہیں؟ تو ایسا ہے کہ ایک حرف کا کہیں کہیں ایک حرف کا ایک ہی مطلب ایک ہی طریقہ ہے نکالنے کا، ایک حرف کا ایک طریقہ ہے. لیکن کسی کسی حرف میں ایسا ہے کہ اس کا جو مخرج ہے اس سے 2-3 حرف ادا ہوتے ہیں. جیسے الف کا ایک ہی طریقہ ہے نکالنے کا، با کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ مطلب ایک ہی حرف نکلتا ہے اس طریقے سے. اب تاپے آئیں گے تو آپ تاپے آئیں گے تو جو اس کا مخرج ہے یعنی اس کا نکالنے کا طریقہ جو ہے جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے وہ 3 حروف ہوتے اس طریقے سے. اسی طرح سا میں بھی یہی ہے کہ جو سا کا مخرج ہے اسی مخرج سے 2 اور حروف ادا ہوتے ہیں تو 3 ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہم جب سارے حروف ادا کریں گے مطلب سارے حروفوں کے مخرج ہیں جو وہ 17 ہیں. 29 حروف ہیں اور ان کے مخرج 17 ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی. جی. تھوڑا سا ہاں ہوں کر دیا کریں کہ مجھے لگے کہ ہاں آپ کے پاس آواز آ رہی ہے. جیسے جی ہم نے پڑھا حرف الف، ہے نا. جی ہم نے پڑھا حرف الف. اب اس کو کہاں سے نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، جو نکالنے کا طریقہ ہے. جیسے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے تو یہ مخرج ہے اس کا، ہے نا. الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کا کوئی مخرج نہیں ہے لیکن یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے الف، ہے نا. اور با دونوں ہونٹوں کے کہاں سے جن کو ہاں دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، یعنی جو ہمارے نارملی جو سامنے ہونٹ ہے یہ سوکھے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا جائیں گے تو گیلا حصہ آئے گا، ہے نا. تو اس گیلے حصے کو دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگا. کیا ہوگا؟ با، ہے نا. تو ہم اس کو با زبر با، پہلے با پھر با زبر با پڑھیں. با با زبر با. با با زبر با. با. محسوس کریں کہ ہمارے دونوں ہونٹوں کا گیلا حصہ آپس میں مل رہا ہے. اس کو ہم جیسے ایک حروف کے ساتھ مکس کر کے پڑھیں گے. جیسے الف ہے، الف کے اوپر اعراب لگی ہوتی ہے تو وہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو ہم با کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. جیسے حمزہ با زبر اب. حمزہ با زبر اب. کیا بات ہے، لگ رہی ہے کھانا وانا نہیں کھایا کسی نے آج، تو آواز ہی نہیں آ رہی کسی کی. کیا بات ہے. حمزہ ایک با ساتھ زبر. ہاں اب. میرے ادھر نا تھوڑا باہر ڈسٹربنس زیادہ ہوتا ہے تو مائک بار بار بند کر دیتی ہوں.
वो जी इस जी वजह से बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सुन तो रही हैं ना, है ना? ठीक है, जी क्योंकि दूसरे लोग पढ़ पा रहे हैं ठीक से। जी और जीम बा जबर जब, जी जी तो ये बा का मखरज है ना? दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। तो हमें इसे, आप लोग जितने पढ़े हैं आप लोगों ने उतना लिखा है आपने। जी अब देखे ता, जबान की नोक और ऊपर के सामने के जो ऊपर वाले दांत हैं, उनमें सामने के जो 2 दांत हैं, उनकी जड़ से जबान की नोक को लगाने से बा अदा होता है, वो ता अदा होता है। जबान की नोक को ऊपर के सामने के 2 दांतों की जड़ जड़ से से लगाइए जड़ से लगाने से आधा हाँ ता अदा होता है। अभी हम तो खाली जैसे मेन जो ता है उसका मखरज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ही ता वाले मखरज से दाल भी अदा होता है और तो भी अदा होता तो है। हाँ, तो को अदा करने में थोड़ी सी जबान गोल होती है, हो जाती है तो है ना, इस तरह से। मगर अभी हम मेन जो है वही पढ़ेंगे, आगे आएंगे ये भी, वापस इसी मखरज से दाल भी आएगा, वापस इसी मखरज से तो भी आएगा, है ना? हाँ, जी एक ही मखरज से 3 हुर्फ अदा होते हैं। हर्फ अदा होता है हाँ, जबान की नोक को ऊपर के सामने के 2 दांतों की जड़ से लगाने से ता अदा तो होता है। होता है। हाँ माशाल्लाह, सबको पता है, जिनको नहीं पता वो भी ध्यान दें, उन्हीं की वजह से मैं दोहरा रही हूँ, है ना? नहीं तो ये 2 बार हो चुका है। तो जी जो नए लोग हैं, हाँ जो नए लोग हैं उनकी वजह से दोहरा रही हूँ। अब आ जाए हम ता पे। जबान की नोक को ऊपर के सामने के 2 दांतों के किनारे से लगाने से ता अदा होता है। ता, जब, हाँ, जब आप साथ जबान की नोक को सामने के 2 दांतों के किनारे से टच करके सा निकालेंगी तो उसमें सरसराहट नहीं होगी, सा नहीं, ऐसे सा नहीं आएगी आवाज, ऐसे आएगी सा हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ, इसी इसी मखरज से रो भी अदा होता है, रो, यानी जाल, वो भी अदा होता है और जाल भी अदा होता है। ये सिर्फ अभी बता रही हूँ मैं आपको, प्रैक्टिस हमें ताकि ही करना है ना? ता जबर ता, सारा जबर सर, सारा पेश तुर, ता वाव पेश तू, ता या जिर सी, सा सा, ऐसे ऐसे जब हम आईने में, मतलब जब आप आईने के सामने खड़े होके ये इसी तरीके से अदा करेंगी ना, तो आपको सही समझ में आ जाएगा कि हमारी जबान कहाँ टच हो रही है, जो मखरज है ना, इसी तरीके से आप कोशिश करें ये हुर्फ अदा करने की, है ना? जी इंशाल्लाह आ रहा है समझ में? जी जी ये जो गुफराना साहिबा हैं, आपके समझ में आ रहा है? जी अपनी हाँ, देखिए थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगी, एकदम तो कोई ऐसा बिल्कुल भर नहीं जाती, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो धीरे-धीरे वो आती है दिमाग में, है ना? जी तो इंशाल्लाह कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि हम लोग भी जैसे आप लोग जुड़े हैं ना, ऐसे हम लोग भी जुड़े थे। कोई सी भी चीज़ सीखने के लिए वक़्त, मेहनत और शौक और लगन, ये 2-4 चीज़ें थोड़ी-थोड़ी हम मिक्स करके देंगे हमारे सीखने को, तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, है ना?
اور اس میں تھوڑا سا یہ محنت آپ کی ہے کہ تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں، جو چیز بتائیے تھوڑا سا پریکٹس کریں، سبق ڈالیں اور کلاس کو پابندی سے اٹینڈ کریں، ہے نا. یہ 2-3 چیزیں اگر آپ نے کر لیں تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں جیم پر، ہے نا. جی. زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے سینٹر کا، ہے نا، جو بیچ میں سینٹر میں جو حصہ ہے اس کے مقابل یعنی اپوزٹ، اس کے اوپر کے تالو سے جیم ادا ہوتا ہے. زبان کا بیچ کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کے تالو سے جیم ادا ہوتا ہے. کیا ادا ہوتا ہے؟ جی. جیم. جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم زیر جیم الٹا پیش جو، جیم جیم واو پیش جو، جیم پہ جو، جیم نون زیر جن، جیم زیر جن، جیم نون زبر جن. جیم نون زبر جن. دیکھیے پرانے لوگوں کا تو ماشاءاللہ تیسری بار دہرا رہے ہیں. بس یہ ایگزام میں تھوڑا سا ان چیزوں کا دھیان دینا کہ کوئی سا حرف پوچھے کوئی کہ آپ یہ والا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، یہ زبان کہاں ٹچ ہو رہی ہے. اگر اس طرح کے سوال پوچھے جائیں تو گھبرانا نہیں ہے، کوشش کرنا ان مخرج کو یاد رکھیں گے آپ تو اسی طریقے سے بولنا اور پھر بتانا کہ یہ زبان کی نوک ادھر ٹچ ہو رہی ہے تو یہ مخرج، اس حرف کا مخرج نکل رہا ہے. اگر ہماری زبان جڑ سے ادا ہو رہی ہے تو یہ مخرج ادا ہو رہا ہے. تو گھبراہٹ میں کچھ بھی نہیں بولنا. اگر آپ ان کی پریکٹس رکھیں گے نا تو آپ اس طریقے سے جیسے مخرج ہیں اسی طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس ٹائم آپ جب پوچھا جائے گا کوئی آپ کا حرف اس کا مخرج اسی طریقے سے بولیں گے تو آپ کو اسی وقت یاد آ جائے گا، ہے نا. جی انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے جیم، ہے نا. اب ہم آ جی. جاتے ہیں جیم، جو جس مخرج سے جو حرف ہے جیم اس کا جو مخرج ہے، اس مخرج یعنی نکالنے کی جگہ، تو اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں. مگر میں ابھی صرف جیم کا ہی بتاؤں گی. جیم کے علاوہ شین اور یا بھی ادا ہوتا ہے اسی مخرج سے، لیکن ابھی ہم پریکٹس کریں گے جیم کی خالی، ہے نا. جی. جیسے مان لیا ہم نے ح جیم زبر حج، ہاں جیم حج. ہاں. جیم با زبر جب، جیم زبر با جیم پیش بج، بج. تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج، جیم عین زیر جع، جیم عین زیر جب، جع عین ہے نا، عین جع. جغ، جیم لام پیش جل، جیم پیش جل. ہاں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جیم کا مخرج کیا ہے. زبان کا بیچ اور اس کے مقابل بیچ تھوڑا سا بریکٹ میں سینٹر بھی مطلب بیچ ہی ہوتا ہے، بیچ اس کے مقابل اوپر کے تالو سے جیم ادا ہوتا ہے. اب ہم آ رہے ہیں ح پہ، ح بڑی ح ہے نا، جس کو ہم بڑی ح کہتے ہیں، ہے نا. جی دیکھیے حلق کے درمیانی مطلب بیچ کا. ہاں
حلق کے درمیانی یعنی بیچ کے حصے سے بڑی ہا ادا ہوتی ہے۔ ہاں، اسے ادا کرتے وقت آپ کے منہ سے ہوا باہر آتی ہے، باہر کی طرف آتی ہے، ہلکی سی، بہت زیادہ نہیں آتی۔ ہا اس طرح کہیں گے ہم۔ بیچ کا حصہ جو ہوتا ہے نا حلق کا، اس پہ ہلکی سی آپ انگلی یا ہلکا سا انگوٹھا رکھیں اور ہا ادا کریں۔ ہا ہاں ہاں نہیں، ہاں تو یہ ابتدائی حصہ ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں جو ہے ہاں ہا۔ ہاں ہاں تھوڑی کوشش کریں گے، یہ جو حرف ہے نا 2-3 حرف ایسے ہیں، باقی سارے حرف آپ اچھے سے نکال لیں گے، 2-3 حرف ایسے ہیں جن کو نکالنے میں آپ کو تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جو ہا ہے نا یہ نکلنا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک بار نکل جاتا ہے نا تو سمجھیے کہ آپ پورے کلام پاک میں ہا آپ صحیح پڑھیں گے، ہے نا۔ اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی۔ جب ہا نکالیں گے آپ بیچ کے حصے سے، حلق کے درمیانی حصے سے، تو جب آپ نکالنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑی سی گلے میں تکلیف ہوگی آپ کے، ہے نا، خراش ٹائپ کی ہوگی۔ جب سمجھ لی کہ آپ کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں، جب آپ ہا نکال رہے ہیں، بار بار ہا ادا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کے گلے میں ہلکی سی خراش ٹائپ کی ہوگی، تو آپ سمجھیں کہ اب آپ نکال پا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، اور پھر واپس آپ جب نکالنے لگیں گے تو اپنے آپ گلا ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا۔ تو ہا یہ جو حرف ہے ہا، اس کا مخرج ہے حلق کے درمیانی حصے سے یعنی بیچ کے حصے سے بڑی ہا ادا ہوتی ہے، اور اسی مخرج سے عین بھی ادا ہوتا ہے۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ ہاں، بڑی ہا اور عین۔ آپ نے ان دونوں کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہی 2 حرف ہیں مشکل سے نکلتے ہیں جو حلق کے درمیانی حصے سے ہوتے ہیں ادا، ہے نا۔ حد حد احد ایسے نکالے، ہے نا۔ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں نا اپن، تو اس میں احد آتا ہے، احد احد احد۔ ہاں جیسے ہم بسم اللہ ہے وہ، ہاں رحمان رحیم، رحمان رحیم رحیم رحیم، ہاں نہیں آنا چاہیے، رحیم، رحیم ہاں 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 ہاں، احد، احد صمد، سمد حدود اللہ، حدود حدود، اللہ تھوڑا سا زور دیں، ہاں ہاں ہاں، کسی کسی کا نکل رہا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ احد، احد رحمان، رحمان حمد، حمد وہ دیکھیے تھوڑی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا، مگر پریکٹس ضروری ہے، بنا پریکٹس کے نہیں ہوگا، ہے نا۔ جی میم، آمین حاجو، میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ تو رحیم، رحیم جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمد، الحمد نہیں کہیں گے ہم، الحمد، یہ جو حرف، ہاں یہ جو حرف ہوتے ہیں نا جب ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نے بڑی ہا کی جگہ ہم نے ہا چھوٹی ہا نکالی تو اس کے میننگز ہی بدل جائیں گے بالکل۔ الحمد، الحمد کی جگہ ہم نے الحمد کہا تو اس کے میننگز تبدیل ہو جائیں گے، اور ہم کو حرف بدلنے کا، جیسے ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں، سیکھتے ٹائم اگر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کا ہمیں گناہ نہیں دیتے، کیونکہ اللہ پاک خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے محنتیں کر رہا ہے، ہم اللہ کے لیے جڑے ہیں اور اللہ کے لیے ہی سیکھ رہے ہیں، ہے نا۔ ہمیں یہ دل میں
ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، بس آپ ہمیں کامیابی عطا کیجیے. تو ہم کو جو حرف جہاں ہے ہمیں اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا الحمد، تو جب ہم غلطی کر رہے ہیں سیکھنے میں تو اللہ پاک اس کا ہمیں اجر دیں گے. اور اگر ہم گھبرا کے الگ ہو گئے کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوگا اور پھر ہم غلطیاں کر رہے ہیں تو وہ ڈبل گناہ ہوگا اس کا، کیونکہ اللہ پاک نے سکھانے والوں کو ہمیں گھر تک ہمارے بھیجا ہے، تو ہم ناشکری کریں گے اس کی تو ہم گناہ گار تو ہوں گے نا، ہے نا. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ نئی نئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں دنیا کی، وہ بھی تو آپ سیکھ کر رہے ہیں نا. بہت سے لوگ تو کبھی گیس ہی نہیں جلاتے تھے، جلا رہے تھے گیس، شروع کرا سیکھا جلانا، واشنگ مشین چلانا سیکھی، ہر چیز نئی الیکٹرانک ہو یا ویسی بھی ہو سیکھتے ہیں نا گھر میں. تو ہم کلام پاک کیوں نہیں سیکھ سکتے، ہے نا. تو انشاءاللہ بالکل شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے اور ہمیں یہ سب سیکھنا ہے اللہ کے لیے. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو اب ہم آ جاتے ہیں، ہماری ہاں ہو گئی ہے نا، تو پریکٹس صحیح ہوگی وہ انشاءاللہ. اور پریکٹس کرنا آپ اور سبق ڈالنا. سبق کے بھی مارکس، جو سبق ڈالیں گے 10 مارکس اس میں سے ملیں گے. جو اٹینڈنس ہوں گی جن کی صحیح، ان کے 10 مارکس ملیں گے. اور جو اور بھی تلاوت جیسے مخارج صحیح نکالیں گے اس کا بھی اس کے وہ تو اس کا ایگزام ہوگا تو اس کے مارکس بھی ملیں گے. تو اس طرح سے آپ کے ایگزام میں مارکس ملیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں خو پہ. خو اب یہ ہے حلق کے ابتدائی، یعنی منہ کی شروعات. طرف شروع ہوتا ہے. ہاں ہاں، شروعات، جو شروعات کا حصہ ہے حلق کا، ابتدائی حصہ یعنی شروعاتی. ابتدا مطلب شروع ہوتا ہے نا. جی حلق کے ابتدائی یعنی شروع منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خو خو، ادا ہوتی. خواہ نہیں کہنا ہمیں، خو خو خو. حلق. ہاں ہاں، حلق کے ابتدائی یعنی شروعاتی حصے سے خو ادا ہوتا ہے. ہمیں خواہ نہیں کہنا، خو کہنا. خو خو. جو زبان کا بالکل لاسٹ حصہ ہے وہاں سے حلق خو نکالیے. خو خو زبر خو. خو زبر. خو رو زر خر. اس طرح سے کوشش کریے حرفوں کو ملا کے ان کو نکالنے کی کوشش، ہے نا. خلق 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 خلق. خلق. خلق خالدون. خالدون. ہاں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو حرف ہے ہم اسی کے مخرج کے طریقے سے ہم حرف کو ادا کریں، ہے نا. اب ہم آ جاتے ہیں دال. کس چیز سے؟ دال پہ. ہاں، اب ابھی ہم نے پڑھا تھا، ہاں جو ہم نے تا پڑھا تھا نا، الف با اور تا، جو ہم نے تا پڑھا تھا جی اسی مخرج سے، یعنی اس حروف کے جو تا حروف ہے اس کا جو نکالنے کا طریقہ ہے اسے ہم مخرج کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے دال بھی ادا ہوگا. کس طریقے سے ادا ہوگا؟ زبان کی زبان کی نوک کے اوپر کے دانتوں دو کی جڑ. دانتوں زبان کے کی نوک جڑ کو سے اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانے سے دال ادا ہاں ہوتا ہے. ادا ہوتا ہے. ہاں ماشاءاللہ. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگانے سے دال ادا ہوتا ہے. جیسے تا ادا ہوتا ہے اسی طرح دال بھی ادا ہوتا ہے نا. دال کوشش کریں ویسے ہی ادا کرنے کی جیسے اس میں مخرج لکھا ہے. ہو رہا ہے نا صحیح ادا؟ جی جی ہاں، دال
दाल अहद, अहद खुदू, नअबुदु खुदू, दीनिल्लाह, दीनिल्लाह मुदस्सिरु, मुदस्सिरु तीनी दीनी दीनी, हाँ दीनी। तो जब आप सबक डालेंगे ना तो यही हुर्फ आप जैसे जो शुरू जो अम्मा पारे में जो सूरा है 11 उसमें से आप जब सबक डालें इनके मखरज लिखने के बाद जो मिसाल के तौर पर हम हुर्फ लिखते हैं वो लिख कर डालें अलग अलग, अपना एक जैसे नहीं कि किसी के देख के उतार लें, अपने अपने अलग अलग छांट कर लिखें, है ना। जी। तो जब आप मिसाल के तौर पर लिखेंगी और उसके साथ पढ़ के तरीके से जो ऑडियो डालते हैं ना वो भी डालें, जो जितना अच्छे तरीके से डालेगा उसको उसी हिसाब से उसको हाँ मार्क्स भी मिलेंगे और जज भी किया जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो सबक डालता है तो उसको फर्स्ट सेकंड पे रखते हैं, है ना। तो ये वही है जो सफाई से अच्छे तरीके से लिखेगा और पढ़कर भी डालेगा तो उसको फर्स्ट सेकंड मिलेगा, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा वो आगे उसके काम आएगा, है ना। जी। हाँ, तो इसलिए छोटे छोटे में जो हुर्फ बता रही हूँ ये नहीं है कि आप वही लिखें, आप अपने हिसाब से छांट के लिख सकते हैं। सद्दा, सद्दा सिद्ध, सिद्ध सुद्द, सुद्ध लक़द, लक़द इहदी। इहदी हाँ, ये मैं अपने हिसाब से, हाँ जो अपने हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से छांट कर लिखेंगे और सबक डालेंगे और ऑडियो भी साथ, है ना। पढ़ने के तरीके से भी पता चलता है कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, तो आपको वो भी बताई जाएगी कि आपकी क्या गलती आ रही है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं, किस पे आएंगे अब हम, जाल पे। हाँ देखिए अभी हमने जो जाल हम पढ़ेंगे, पीछे हमने कौन सा मखरज पढ़ा है, शुरुआत उसकी हुई है जो इससे ही अदा हो गई, किससे, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए जो नए लोग हैं ना थोड़ा ध्यान दें इस पे, जो हमने शुरू में अलिफ बा ता सा, जो हमने सा हरूफ है ना उसका हमने जो जी। निकालने का तरीका है वही तरीके से जाल भी अदा होगा। हाँ, कैसे होगा, जुबान की नोक को सामने के ऊपर के दांतों के किनारे से लगाने से जाल अदा होगा। हाँ माशाल्लाह। तो जबान, ये जो सा का मखरज है, तरीका जो होता है उसको मखरज कहते हैं, जो सा का मखरज है वही मखरज जाल का भी है। जबान की नोक को ऊपर के सामने के दो दांतों के किनारे से लगाने किनारे से से जाल अदा जाल अदा होता है। होगा। हाँ, है ना। अदा होता है। हाँ, तो जाल अदा होगा तो हम कहेंगे अजाबुन, अज़ाबुन मोजीरु, मोज़िबु यौमइज़िन, यौमइज़िन दाल पढ़ा है ना हमने, दाल 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 पढ़े, जाल 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 दाल पेश जू, जाल पेश जू दाल रा जबर जर, जाल रा जबर क्योंकि अभी शुरुआत है ना तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, है ना। हम जाल रा जबर जर की आदत है ना हमारी, तो हमें थोड़ा सा अभी मुश्किल लगेगा, और जब हम अदा करने लगेंगे तो फिर हमें ये आसान लगने लगेगा, है ना। तो अभी हम थोड़ी सी मुश्किल झेल लेंगे,
اور انشاءاللہ جب سیکھ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ اچھی طریقے سے اس کو ادا کر پائیں گے. اذا إذا اذا إذا تنذروا تنذروا دال دال ہا زبر زہ زال را زبر دال را زر زر زال را زیر زر. اب اسی طرح سے آپ لوگ حرف خود سے چھانٹ کر ان حرفوں کو مثال کے طور پہ مخرج لکھنے کے بعد مثال کے طور پہ اس طرح سے چھانٹ کے لکھنا ہے نا. بذات بذات الصدور بذات الصدور. تو انشاءاللہ ہم لکھیں گے. ایک اور ہم حرف لیں گے. کون سا حرف لیں گے اب ہم؟ را لیں گے. اور را کا بھی بڑا کمال ہے. دیکھیے آپ را میں آپ کو آگے بہت اس کا الگ سے ایک وہ ہے تختی ہے، اس کی الگ سے ہے را کی تختی. تو را کو ہم جب پڑھیں گے تو حرف ہے وہ را، اور اس کا نکالنے کا طریقہ یعنی مخرج زبان کے کنارے کو سامنے کے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں میں لگانے سے رو ادا ہوتا ہے. زبان کی کنارے کو پڑھیں. زبان کی زبان کے کنارے کو سامنے کے اوپر کے سامنے کے اوپر کے 4 دانتوں کے 4 4 دانتوں مسوڑوں سے لگانے سے را ادا ہوتا ہے. ہاں دیکھیے اب را کو ایسا ہے کہ جب را ہوتا ہے نا اور را پہ زبر آ جائے تو ہم اسے رو پڑھتے ہیں. را پہ جب زبر ہوتا ہے تو ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں رو. کیسے پڑھتے ہیں؟ رو. ہاں. اور را پہ جب پیش ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا. ہاں. تو جب بھی ہم پڑھیں گے رو. اور اگر زا کے نیچے زیر ہوگا تو ہم اسے کیسا پڑھیں گے؟ باریک. یہ دھیان رکھنا ہے کہ را پہ جب زبر اور پیش ہوگا تو ہم اسے رو پڑھیں گے ہے نا، اور جب زیر ہوگا تو ہم اسے را پڑھیں گے. جیسے مدثر برا برو مرتن دریون. ہاں دری نارمل پڑھیں گے. دریون امرتو واصبر قرآن مرصاد ربی. را کو ہم موٹا کب پڑھیں گے؟ جب زبر یا پیش ہوگا. پیش ہوگا. طرح پڑھیں گے باریک زیر پہ را پہ زبر ہوگی تب بھی رو پڑھیں گے. را پہ پیش ہوگا تو رو پیش رو زبر رو پیش راز ری. آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو موٹا کیسے پڑھ رہے ہیں ہم؟ اب دیکھیں جب را پہ جزم ہوتا ہے نا تو اب آپ سوچیں گے کہ را پہ تو جزم ہے، اب ہم اس کو کیسے پڑھیں؟
तो फिर कैसे पढ़ेंगे आप उसे? हमजा रा जबर अर। नहीं, अब ये देखें कि रा पे अगर जज़म है तो हम उसके पहले वाले हुर्फ को पहले वाले देखेंगे। हुर्फ सब पे मिलाकर पढ़ेंगे। हाँ, नहीं नहीं, सुने, मिलाकर तो पढ़ेंगे हम। जब रा पे जज़म होता है तो उसके पहले वाले हुर्फ से जाहिर है मिलाएंगे क्योंकि जज़म है, लेकिन उस पे हम ये देखेंगे कि क्या है, कि कौन सी जबर है, हरकत है। जी जी जबर जी होगा जी, तब भी जबर खुद है, पढ़ेंगे। जेर, हाँ जबर है, जेर है, पेश है, तो हम उस हिसाब से अगर रा पे जज़म है और उसके पहले जबर है तो हम मोटा पढ़ेंगे, रा पे जज़म है उसके पहले जबर जबर या पेश होगा तो हम मोटा तो पढ़ेंगे, मोटा रा पढ़ेंगे, पे जज़म है उसके पहले जेर है तो हम देर है तो बारीक पढ़ेंगे। बात करेंगे। हाँ हाँ। तो बस ये ध्यान रखें कि जबान की नोक, जबान जबान की नोक, नहीं जबान, हाँ रॉ को हम पढ़ेंगे जबान के किनारे को, जुबान के किनारे को जबान के किनारे को सामने के ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों में लगाने से। रात रहता है। से हाँ रॉ मसूड़ों में, रो रो। रॉ 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 जबान के किनारे जो साइडों में जो जबान की मस्त जो साइड होती है ना, हाँ, जो उन किनारों को हम जब सामने के जो 4 दांतों के मसूड़े होते हैं उनसे जब हम मसूड़ों से लगाएंगे तो रॉ अदा होगा। इसमें लेफ्ट और राइट साइड का भी थोड़ा है। अली, हाँ, जैसे अली रा जबर किनारे, अर। किनारे मात्र मतलब किनारे मतलब जो साइड के किनारे होते हैं ना, जी साइड जी साइड की जो, हाँ वो मसूड़ों से टच होता है, मिलता है वो, तो हमारी रॉ अदा होती है। कोशिश करें वैसे ही अदा करने की। देखें फिर, रो जबर रो, रा जबर रा, रो पिशरू, रॉ खुश पेशू, दाल दाल रो जबर दर, दाल रॉ रा रॉ जबर जबरदस्त। जीम रो जबर जर, जीम जीम रॉ जबर जर, जबर जीम रा जेर जिर, जीम रा जेर जिर, जिर, रो ब जबर रब, रा रात जबर जबर रब। रब। आ रहा है समझ में? जी 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 अपी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जाल रा, और अब क्या है, 3 हुर्फ हमें करना है, तो दाल हो गया, रा हो गया, अब हमारा आएगा जा जी, जा आ रहा है ना, दाल जाल, वो जाल रा और जा है ना। अब ये थोड़ा सा जो जा है ना, जाल और जा में भी फर्क देखिए, जाल नर्म आवाज से पढ़ा जाता है और जा थोड़ा सा उसमें सख्ती होती है, जा है ना। जुबान की नोक को जुबान की नोक को ऊपर नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे के चारों दांतों के 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 चारों चारों दांतों दांतों के किनारे किनारे में लगाने से किनारे किनारे में लगाने से जा ज्यादा अदा होता है, जा रा दा जा। रा। हाँ, देखिए जुबान की नोक को ऊपर नीचे के चारों दांतों के किनारे में लगाने लगाने से जा अदा होता है। जा अभी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भाई जा पढ़िए, आप कहेंगी जा, तो वो दा कहेंगे कहाँ पर जबान टच हो रही है, कहाँ की जबान कहाँ पे टच हो रही है बताइए आप। तो आपको ये याद रखना है बोलते वक्त कि हमारे जो मखरज है उस तरीके से जब हम अदा करेंगे तो कहाँ कहाँ जबान किस चीज से टच हो रही है। जुबान की नोक को ऊपर नीचे के चारों दांतों के किनारे से ज दा लगाने से अदा दा होता है ना। हाँ, जा जी तो बस ये जब हुर्फ आप अदा करें ना तो उसको ये ध्यान रख के करें कि ये मखरज के हिसाब से हम कर पा रहे हैं कि नहीं, और बाकी नहीं हो तो भी आप क्लास में बोल सकते हैं कि भाई हमसे ये नहीं हो पा रहा है, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे मिलके इंशाल्लाह, है ना। जी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी परेशानी हो कोशिश कर लें आप अपनी तरफ से, अगर उसके बाद कोई परेशानी होती है तो अपन सब मिल के करेंगे ये, है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा।
تو اب دیکھیں زا کا جو طریقہ ہے، انزلنا، انزلنا، یزکا. یزکا. ہاں دیکھیے اس میں تھوڑا سا آپ کو بولنے میں لگ رہا ہے نا، تھوڑی سی سختی ٹائپ کا ہے نا. جی. جیسے زا زبر زا، زا الف زبر زا، الف زا را زبر زر، اور کوئی بتائیں کوئی حروف اس طرح کا زا سے. الف زا زبر از، جی ماشاء اللہ. حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زبر از، یا زا زبر یز، یا زا زبر یز، یز. میم زا زبر مز، میم زا زبر مز، میم زا پیش مز. میم زا پیش مز. ہاں زال نہیں پڑھنا، زا پڑھنا ہے ہمیں، ہے نا. ہاں زا. اور پھر انشاءاللہ ان سب کی پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس میں سے جو ہماری 11 سورہ ہیں اما پارے میں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان میں سے حرف نہیں لفظ پورا. حرف چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے حمزہ زا زبر از، حمزہ را زبر ار، اس طرح نہیں. جیسے تجری، یوسوسو، اس طرح کے لفظ ہوتے، دو چار حرف کو ملا کے ایک لفظ بنتا ہے، تو ہمیں وہ لفظ لکھنا ہے نا. تو جیسے ابھی ہم نے صرف پریکٹس کے لیے آپ کو بتایا ہے، جیم با پہ جو گو، سین دال پہ سد، اس طرح کا نہیں لکھنا ہے، پورا لفظ لکھنا ہے 2-4 حرفوں کا ملا کے، ہے نا. تو اس میں سے چھانٹ کے لکھیے، دیکھیے، کوشش کریے، انشاءاللہ آ جائیں گے آپ کے سمجھ میں. 11 صورتوں میں کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائیں گے، ہے نا. سب کے سمجھ میں آ رہے ہیں اچھے سے؟ جی. انشاءاللہ کوشش کریں گے، اور سبھی لوگ سبق ڈالیں. جی اپی. سبق ڈالنے سے 2 فائدے ہوں گے آپ کے، کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ ان کو سدھاریں گے، ہے نا. اور دوسری یہ ہوگی کہ آپ کے جو مارکس ہیں ان میں اضافہ ہوگا اگر آپ سبق ڈالیں تو، ہے نا. جی اپی. انشاءاللہ. زا الٹا پہ زو، الٹا پہ دو. زال نہیں، زا الٹا پیش زو. الٹا پہ پڑھا زو. ہم نے. زا واو زبر زو، زا یا زر زی. ہاں تو بس یہ آپ زال اور زا میں یہ فرق دیکھنا، اور اس حساب سے حرفوں کو ہاں ادا کرنا، اور انہی حرفوں کے حساب سے جو مخرج ہے وہ ادا کر کے ان کے لفظ لکھنا پورے. وہ ضروری نہیں ہے کہ شروع اسی حرف سے ہو، بیچ میں بھی آ سکتا ہے وہ والا حرف، لفظ کے پورے بیچ میں بھی آ سکتا ہے. جیسے موازینہ، تو زا بیچ میں آیا نا. جی. بس اسی طرح سے آپ یہ مت سوچنا کہ یہ حرف اس سے تو شروع ہی نہیں ہو رہا، آ رہے وہ اس لفظ میں وہ حرف آ رہے جو ہمیں ادا کر کے جو ہمیں مخرج لکھنا ہے نا، مخرج کے حساب سے. تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے، اور جو بھی پرابلم ہو، کوئی بھی پریشانی ہو پڑھائی کے تعلق سے، تو ہم وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. اب آپ لوگ، میں نے بہت سارا بول لیا، آپ لوگ بتائیں.
اس کے بارے میں اگر میرا جو بتانے کا طریقہ ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں یا کوئی آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے تو وہ بتائیں. بھی ماشاء اللہ آپ بہت اچھے سے سمجھا رہی ہیں، ہم کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، ہم لوگ اچھے سے سمجھ پا رہا ہے. میرا ہے یہ، باقی سب کا نہیں پتا. نہیں سب بتائیے، دیکھیے سبھی ماشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو سمجھ میں آیا میرے میں جو سکھا رہی ہوں تو جزاک اللہ. اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اسی طرح محنت کرتے رہیں گے. جن کو بھی کوئی بات ہو تو بھائی ڈسکس کریں ہم آپس میں، ایسا کوئی استاد والا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم بھی اسٹوڈینٹ ہیں سیکھنے سکھانے والے. ابھی ہم سیکھ لیے تھوڑا سا، الحمدللہ اللہ پاک کا رحم کرم ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کچھ آیا ہے، لیکن پھر بھی ہم سوچتے کہ نہیں کچھ نہیں آیا ہے ابھی تو. ہاں تو آپ ہے نا نارملی ایسے بات کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو کوئی بھی پریشانی ہو تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں، ہے نا. چلیے اب جلدی سے میں اٹینڈنس بول رہی ہوں آپ کی، جلدی جلدی جو ہیں وہ بتائیں گے مجھ کو، ہے نا. چلیے میں جلدی جلدی بولوں گی. دیکھیں بعد میں مجھ سے شکایت نہیں کرنا کہ بھائی ہمارا نام تو آیا نہیں ہے. میں سب کے نام لوں گی جتنے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور جن کے نہیں ہو تو وہ بتا دینا کہ میرا نام نہیں آیا ہے نا. رحمت نور صاحبہ، رحمت نور صاحبہ آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں دیکھیے غور سے سنیے، میں سب کے نام دو دو بار پکاروں گی. جو نہیں آئے گا جو نہیں بولے گا تو اس کی اٹینڈنس نہیں لگاؤں گی، ہے نا. یسرا خان، یسرا صاحبہ، امرین متین صاحبہ. السلام علیکم. لبیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آفرین اظہر صاحبہ. پریزنٹ اپی. جی اور اشرا منصوری صاحبہ، اشرا صاحبہ. روبینہ صاحبہ، روبینہ خان، روبینہ صاحبہ نہیں ہے. صدف خان، صدف صاحبہ. صدف کلیم صاحبہ. حمیرہ سعید. السلام علیکم حمیرہ ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی پریزنٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ اچھا کر رہی ہیں، لیکن دیکھیے اچھا کر رہی ہیں تو تعریف ہو رہی ہے آپ کی، لیکن اس تعریف کو سر پہ نہیں چڑھنے دینا، آپ جی محنت نہیں، کرتے رہنا بالکل ہے. نہیں، بالکل بالکل نہیں. بالکل اس لیے بتا رہی ہوں میں، ہم دوستوں کی طرح ہیں نا. تو جی کوئی جی بھی بالکل بات ہم صحیح ہے. آپس میں کر سکتے ہیں کہ بھائی جو تعریف ہو رہی ہے اس کو برقرار رکھنا ہمیشہ، انشاءاللہ. کیونکہ لگ انشاءاللہ. رہا ہے کہ آپ محنت کر رہی ہیں. گلناز صاحبہ، جی. گلناز صاحبہ. صبا فاطمہ، صبا صاحبہ. رقیہ منصوری صاحبہ. لبیک اپی. جزاک اللہ. بھائی آپ بھی سبق ڈالیں. رقیہ صاحبہ ماشاءاللہ آپ تو پرانی ہیں، آپ تو سب اچھے سے جانتی ہیں. جی اپی ڈال امرین، دیں گے. جی انشاءاللہ. السلام امرین علیکم حکیم. اپی. آپ نے ابھی میرا نام لیا تھا یسرا. میں تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو یسرا، کی وجہ سے یسرا. ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. جی 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 ٹھیک ہے. یسرا صاحبہ سبق ڈالیے آپ بھی. جی السلام جی علیکم اپی انشاءاللہ. جی. اچھا تبسم صاحبہ، تبسم صاحبہ. روبینہ اشفاق، روبینہ صاحبہ. روبینہ اشفاق صاحبہ نہیں ہے موجود. انیسہ بی، انیسہ صاحبہ، انیسہ صاحبہ. نازش حسن، نازش حسن. عشرت منصوری صاحبہ. السلام علیکم اپی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رخسار صدیقی صاحبہ، رخسار صاحبہ. سب کیا لکھا ہے؟ نوران، نورین پٹھان، نوران صاحبہ. سائمہ بیگم،
साइमा बेगम, क्या बात है भाई। नूरेन नूरेन सना खान, फसीहा साहिबा, फसीहा साहिबा, महनाज फातिमा, महनाज फातिमा, जूही, जूही अस्सलाम साहिबा। वालेकुम। आपके नाम के आगे क्या है? जूही खान। जूही खान है जी। माशाल्लाह, आप भी भेज रही हैं सबक। देखिए, ये मत सोचना कि आपकी अटेंडेंस बराबर लग रही है। कभी ऐसा हो जाता है कि वक्त नहीं मिलने की वजह से चेक नहीं कर पाती, लेकिन मैं अटेंडेंस जरूर डालती हूँ, है ना। जी जी। नबीहा खान, नबीहा खान, शहाना, शहाना साहिबा नहीं है, गुफराना खान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप नई हैं, लेकिन आपके जितना भी समझ में आया है, जितना समझ में आया है, आप जितना कर सकती हैं उतना आप सबक डालें, है ना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकती हैं ग्रुप पर। सबक ग्रुप पर कैसे डालना है? सबक आप ही ना देखें, ये डले हुए ना ग्रुप पर, चेक करें आप। आपके पास शायद नहीं होगा, अभी डालेंगे ये लोग। जैसे अभी जो जी जी हमने हुर्फों की अभी पढ़े ना, जितने हुर्फ, उनके जो मखरज जी बताए हैं, थोड़ा सा उनकी जी प्रैक्टिस करके पीडीएफ हैगी, उसमें डाउनलोड करके आप उसमें से मखरज देखकर जितने हमने पढ़ा दिए वो लिख सकती हैं आप। और उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके लिख कर भी डाल सकती हैं, ऑडियो भी डाल सकती हैं जी पढ़कर। जैसे अलीफ, जी जैसे हमने पढ़ा हुर्फ तहज्जी इतने हैं और मखरज इतने हैं। अलीफ मुंह के खाली हिस्से से अलीफ अदा होता है, बा दोनों होठों के गीले हिस्से से बा अदा होता है। जितने आप कर सकते हैं आराम से उतने करके डाल दें, है ना। जी जी तो इंशाल्लाह। इसके मार्क्स मिलेंगे आपको। अटेंडेंस जी के भी मार्क्स मिलेंगे, जितने ज्यादा अटेंडेंस होगी उसके भी मार्क्स मिलेंगे। और जो सबक जितना ज्यादा डालेगा उसके भी मार्क्स मिलेंगे। और उसका भी फर्स्ट सेकंड होता है, जो अच्छा सबक भेजता है सफाई से और खूबसूरती से, उसकी उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी होती है उसके। निशात अली, निशात साहिबा नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा है जो मौजूद है क्लास में और उसका नाम नहीं पुकारा गया? अगर ऐसा कोई हो तो निशात अली बताएं। तो हैं, दिख रही हैं क्लास में, जवाब नहीं दिया उन्होंने, बट दिख रही हैं वो क्लास में। अच्छा, तो हो सकता है उनको माइक वाइक का कोई इशू हो। नहीं, आप प्रेजेंट ना लगाएं, उनकी स्टार लगा दें, क्योंकि अच्छा, क्लास में होना ऐसा है कि होना है आप हाँ का वही, मतलब अटेंडेंस लेने का मकसद ही ये है। हम अब ग्रुप में इसलिए हाँ अटेंडेंस नहीं लेते कि सब जवाब एक्टिव दें, रहे। ताकि पता चले कि सही। क्लास में है या सिर्फ ज्वाइन होकर इधर उधर काम कर रहे हैं। हाँ वही, कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे। कुछ नए लोग भी जुड़े हुए दिख रहे हैं नाहिदा साहिबा, हाँ, ऐसा एक है लगता है। गुफराना साहिबा हैं उन वो। और मैं पूछ रही हूँ कि जो लोग मौजूद हैं और उनका नाम नहीं पुकारा गया, तो वो अपना नाम बता दें। निशात अली ने हैंड रेस करा है, मे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो लगा दें इनका अच्छा प्रेजेंट, अच्छा, जी जी। तो कुछ कोई है दिक्कत ऐसा होगी। जी। जी, मैं कह रही हूँ कोई परेशानी होगी, शायद हाँ हैंड रेस हाँ कर दिया है उन्होंने। हाँ, नाम तो इतने सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन जुड़े बहुत कम लोग हैं। जी, बहुत कम आ रहा है। क्लास का टाइम भी हो गया है, इनको एक बार चलिए, फिर बता हाँ दें, शायद कोई ज्वाइन उस टाइम हाँ हुआ हाँ, नहीं हो, जरा सा बता देंगे इसके बारे में। जी जी बताइए। ये सब आप लोगों को कल इंशाल्लाह पीर साहब की मस्जिद में तशरीफ लेकर आना है। कल नहीं, सॉरी, थर्सडे को, जुमेरात को 11 से 1:30 बजे तक अली कदर साहब का बयान है। खुसूसी तौर पर लड़कियों को लेकर आए, नौजवान लड़कियां जो हैं, हमारी यंगस्टर्स जो हैं, उनको लेकर आए आप, और या भेजें या ये इस पोस्टर को शेयर करें अपने खानदान आस पड़ोस की लड़कियों को ज़रूर से लेकर आएं। इसके अलावा लेवल 1 लेवल 2 के जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, कोर्स कंप्लीट करा है 3 मंथ का, उनको भी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे वहां पर। तो आप सभी तशरीफ लेकर आएं इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ पढ़ा दीजिए, क्लास का टाइम हो गया है आलिम साहब की। जी जी, चलिए दुआ पढ़ लेते हैं ना।
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.